بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ یعنی ہماری تلاوت کا آغاز سورہ حجر سے اور 14ویں پارے کے کچھ پہلے ایک آیت سے ہمارا آغاز ہوا۔ سورہ حجر، حجر ایک وادی کا نام ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ حجر ہے۔ اللہ کے کلام کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور کل بارگاہ خداوندی میں ایمان کی قدر و قیمت دنیا اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے گی کہ کفار حسرت کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوں، لو کانوا مسلم، ہائے کاش کہ ہم مسلمان۔ اور کہیں قرآن میں بتایا ہمارے حسرت کے انگلیاں چبا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا، بس اس میں خاتمہ ہو جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہر جگہ کی منڈی الگ ہوتی ہے، دنیا کی منڈیوں میں درہم دنانیر کی بڑی قیمت ہے، اسٹیٹس عہدوں کی بڑی قیمت ہے۔ کل کی زندگی کے اندر جو قیمت لگے گی وہ ایمان کی لگے گی۔ ایمان اسلام کے پاس کتنا بڑھیا ہے کس کے پاس۔ تو کفار حسرت کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ ہر امت میں ایسے بد نصیب لوگ گزرے ہیں جو پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، پیغمبروں کو مجنون کہا کرتے تھے۔ ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب دی ہے، اور یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ آسمان سے پہلے بھی کتابیں آئیں، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں کے سپرد کر دی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کریم نے خود لی ہے۔ قیامت تک کا عقیدہ دین یہی ہے، اور دین کی بنیاد قرآن ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری بھی خود لی ہے۔ اور اس کی حفاظت کی شکلیں آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ مادری زبان کے چند اوراق اس کے لیے یاد کرنا مشکل ہے، اور پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا۔ میمون تھا، میمون، وہ دربار لگایا کرتا تھا، تو اپنے دربار میں کبھی کبھی اہل علم کی مجلس بھی لگایا کرتا تھا، اور اس میں آزادی تھی، جو بھی آ جائے۔ تو ایک دن اس میمون نے، بادشاہ تھا، اس نے مجلس لگائی، ایک اجنبی آدمی آیا تھا بھی صاحب وجاہت، سب سے ممتاز، صلاحیتیں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میمون نے اسے بلایا، کہنے لگے آپ نے کہا تم اسرائیلی ہو، یہودی ہو؟ کہاں بھی سے یہودی ہو۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا میں اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد پھر آیا، اب وہ مسلمان ہو گیا۔ تو میمون نے پوچھا تمہارے اسلام کی وجہ کیا بنی؟ کہنے لگا میں خطاط ہوں، بہت شاندار لکھتا ہوں، اور لکھ کر فروخت کرتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں۔ تو میں نے مذاہب کی تحقیق کرنا چاہیے، تو میں نے تورات کے کئی نسخے لکھے، اور ہر نسخے میں کچھ اپنی طرف سے رد و بدل بھی کر دیا، کمی و پیشی بھی کر دی۔ انجیل کے اندر بھی میں نے ایسے ہی کیا، 3 نسخے لکھے اچھی خطاطی میں، اور اس میں بھی کمی پیشی کر دی۔ تورات میں کلیسا کے پاس لے گیا، یہودیوں کے پاس، تو انہوں نے خریداری میں بڑی رغبت دکھائی، سارے بک گئے۔ انجیل میں عیسائیوں کے عبادت خانے میں لے گیا، انہوں نے بڑی شوق سے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور خوب مہنگے داموں میری انجیل بھی خرید لی۔ لیکن جب میں نے قرآن میں رد و بدل کے نسخے 3 بنائے اور مسلمانوں کے پاس لے گیا، تو مسلمانوں نے پہلے دیکھا تو یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، جہاں غلطی رہی واپس کر دیا۔ تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ایک نقطے اور ایک حرف کا بھی فرق نہیں۔ کتنی دنیا میں تبدیلیاں آئیں،
کیا کچھ بدل گیا ہے، قرآن کا نظام نہیں بدلا، قرآن کی آیتیں نہیں بدلی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اور بھائی دنیا میں کچھ اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں، سپاہی، حفاظت تو اللہ نے لینی ہے نا، لیکن اللہ کے کچھ دنیا میں سپاہی ہوتے ہیں، اور دنیا میں اللہ کے سپاہی حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ ان سپاہیوں کے ذریعے اپنے قرآن کی حفاظت کراتے ہیں، یہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اور جب چونکہ اللہ کے سپاہی ہیں تو اللہ خود حافظ ہے، دنیا ان سپاہیوں کو بھی حافظ کہتی ہے، اللہ کا اپنا نام ہے حافظ۔ اور دنیا میں جو اللہ کی فوج ہے اور سپاہی ہیں جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، اللہ ان کا نام بھی حافظ رکھتا ہے، کیا یہ حافظ ہو گئے؟ تو اللہ کا وعدہ ہے ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ہدایت کے لیے صرف قرآن کے نقوش کافی نہیں ہے، قرآن کے معنی بھی ضروری ہے، قرآن کے معنی اور مفہوم بھی ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ قرآن کی الفاظ کی حفاظت کرے اور اس کے معنی کی حفاظت نہ کرے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، قیامت تک ہمارے نبی کی احادیث بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے کہ احادیث قرآن کے معنی ہیں، قرآن کا مفہوم ہے، قرآن بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو جہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، یعنی الفاظ کی بھی حفاظت کریں گے، اس کی معنی کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حدیث بعد میں محفوظ ہو گئی اور بعد میں انہیں مرتب کیا گیا۔ احادیث کا حفاظت کا ذمہ داری اللہ نے اپنے زمانے کے اندر لوگوں کے سپرد کر دی، ہاں اس کی تکمیل بعد میں ہوئی۔ تو جس طرح قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظ اور قراء کو پیدا کیا اور ان سے اللہ نے خدمت لی ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے محدثین، جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی ہے، اللہ رب العزت نے انہیں کھڑا کر دیا۔ تو قرآن قیامت تک محفوظ ہے، الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے۔ اسی کا تذکرہ ہے، ہم قرآن کی حفاظت کریں۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسانوں کے رزق کے نظام ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ہر نعمت ہماری طرف سے ہے اور ہمارے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں، خزانے۔ پھر انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے مسجود ملائکہ بنایا، اور شیطان نے قسم کھائی کہ میں اسے گمراہ کروں گا۔ فرمایا ہاں میرے مخلص بندوں پر تیرا ہتھیار نہیں چلے گا، میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جہنم کے بھی دروازے ہیں، جنت کے بھی اللہ نے 7 دروازے بنائے، جیسے نیکی ہوگی ان دروازوں سے داخل ہوں گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پوچھے یا رسول اللہ میں کس دروازے سے بھول جاؤں گا؟ فرمایا آپ کو تو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا، آپ کو تو جنت کا ہر دروازہ بلائے گا۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور وہاں جنت میں جانے والے ہر قسم کی کھوٹ سے پاک ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کا آنا اور آپ کا اکرام کرنا، اور مہمانوں کا کھانے سے انکار کرنا اور بیٹے کی خوشخبری دینا، اور پھر قوم لوط کے اوپر اللہ کا عذاب کا نازل ہونا، اور حضرت لوط کو اللہ رب العزت نے راتوں رات اس بستی نکلنے کی تلقین کرنا۔ پھر اصحاب حجر کا تذکرہ ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، فرمایا یہ عبرت کی چیزیں۔ پھر اللہ نے جو اس امت کو قرآن عطا فرمایا اور سورہ فاتحہ عطا فرمائی جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس نعمت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ دنیا کی چمک دمک کی طرف آپ نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا کریں، اس لیے کہ یہ فانی چیز ہے، یہ فانی چیز ہے۔ اب اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں۔ پھر سورہ نحل کا تذکرہ ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اس میں خاص طور پہ شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، تو اسی نسبت سے سورت کا نام بھی نحل ہے۔ فرمایا اللہ کا حکم آئے گا، قیامت آئے گی، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے
مخلوق پیدا فرمائی، چھپائے پیدا فرمائے، جانور پیدا فرمائے، جن کو تم گوشت کھاتے ہو، ان کو سامان کے لیے استعمال کرتے ہو، سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہو، اس نے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام تمہارے لیے مسخر کر دیا، سورج چاند زمین یہ ساری فضا تمہارے لیے مسخر کر دی، اس کی قدرت دیکھو، اور کتنی نعمتیں اس کی ظاہری باطنی اس اللہ کی، اگر تم نعمتیں شمار کرنے پہ آؤ تو اس کے نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ معبود برحق اکیلی ذات، اس کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور پھر کفار کی روح جب قبض ہوتی ہے تو کیسے ان پر ان کی رسوائی ہوتی ہے، اور کس طرح خوفناک منظر ہوتا ہے، اور جب ایمان والوں کی روح قبض ہوتی ہے تو کتنی خوشی کے ساتھ ان کی روح جلدی جلدی اپنے اندر سے نکلتی ہے، خوشی محسوس کرتی۔ تو موت کے بعد نتائج شروع ہو جاتے ہیں، موت سے پہلے نہیں۔ موت سے پہلے تو فراڈیا بھی اچھا لگتا ہے، ظالم بھی اسٹیٹس ملتا ہے، بے دین سے بے دین آدمی کو بھی ایوارڈ مل جاتے ہیں، دنیا ہے نا، امتحان گاہ ہے۔ لیکن موت آتے ہی پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں کامیاب اور ناکام کون ہے۔ امتحان حال میں تو فیل ہونے والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی پنکھے سے پیدا اٹھا رہا ہوتا ہے، پاس ہونے والا بھی پنکھے سے پیدا اٹھا رہا ہوتا ہے۔ امتحان حال میں تو دونوں اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہے دنیا امتحان حال، کوئی کار پہ آتا ہے امتحان حال میں، کوئی سائیکل پہ آتا ہے، اے سی میں دونوں امتحان حال میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کوئی یہاں دنیا میں کار پہ رہ رہا ہے، کوئی ٹیکسی پہ آ رہا ہے، کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے، امتحان حال پتہ چلے گا رزلٹ جب آنکھ بند ہوگی، فرشتوں کے آتے ہی پتہ چل جائے گا میاں کون کامیاب تھا کون ناکام تھا۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کے ہاں شرک، مشرک کی کوئی نیکی قبول نہیں، مشرک کی کوئی نیکی قبول نہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور پھر خاص طور پہ کفار کا مزاج ذکر فرمایا کہ جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری ملے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، سوچنے لگتے ہیں کہ انہیں ساری زندگی اس رسوائی کے ساتھ اپنے پاس رکھیں یا زندہ درگور کر دیں۔ اس زمانے کے اندر تو بچیاں پیدا ہوتی تھی تو دفن کر دیا کرتے تھے زندہ، اور آج کی دنیا میں ترقی ہو گئی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ بچیاں ہیں تو حمل ضائع کرا دیا جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد حمل ضائع کرانے والا اور کرنے والا دونوں قاتل، دونوں قاتل، کرنے والا بھی کرانے والا بھی قاتل ہے۔ اللہ کے ہاں یہ پوچھ ہوگی کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا ہے، اس معصوم کو، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے قرآن کا تذکرہ، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ۔ پھر یہ شہد کی مکھی ہے، فرمایا اس بلکہ شہد سے مکھی سے پہلے فرمایا اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے دودھ تمہیں صاف پاکیزہ ملتا ہے، اس کی رنگت میں فرق نہیں، اس کے ذائقے میں فرق نہیں، جہاں سے آ رہا ہے وہاں گوبر بھی ہے وہاں خون بھی ہے، من بین فرث ودم، وہ گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں دودھ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، نہ اس کی رنگت میں فرق آتا ہے نہ ذائقے میں فرق ہوتا ہے، یہ کون کر رہا؟ اللہ ہی کر رہا۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ سے تعلق بنا لو تو پھر انشاءاللہ دنیا کے گوبر سے اور گندگیوں سے تمہیں اللہ ایسے ہی نکالے گا جیسے گندگی سے صاف دودھ نکالتا ہے۔ اس کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کی قدرت ہے۔ پھر شہد کی مکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی مکھی کو کیا عقل دی ہے، کیا سمجھ دی ہے، کیا اس کو فن دیا ہے، کیسی اس میں صلاحیت رکھی ہے، عقلیں دنگ رہ جاتی۔ اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، پورا جسے کہیں کہ مقالے لکھے گئے ہیں کہ کیا اللہ نے اس مکھی کے اندر رکھا ہے۔ اس میں ایک ملکہ ہے، اس ملکہ کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے، اور ملکہ سبحان اللہ زمین پہ اس کے اندر امید نہیں پیدا ہوتی، آسمانوں پہ جا کر اسے امید ہوتی ہے بچے پیدا ہونے کی، بہت بلند جا کر۔ پھر وہ چھتے کے اندر ایک مکمل سیکورٹی ہوتی ہے، کوئی زہریلی مادہ لے کے آیا تو اسے وہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر بچوں کے پیدا کرنے کی جگہ الگ ہے، شہد پیدا کرنے کی جگہ الگ ہے، ملکہ کی رہنے کی جگہ الگ ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی اس خوراک کو
جو وہ رس لے کے آتی ہے، فرمایا میری قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے اس کے اندر شفا رکھ دی، میں نے اس کے اندر شفا رکھ۔ اب دیکھیے نا، کوئی بھی جانور ہے، کوئی کھاتا ہے تو مینگنیاں پیدا کرتا ہے، کوئی کھاتا ہے تو مشک پیدا کرتا ہے، کوئی کھاتا ہے تو شہد پیدا کرتا ہے۔ یہ اندر کا نظام کس نے بنا رکھا ہے؟ اللہ کا نظام، اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کو پہچانو۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور بہت جامع آیت، حضرت عمر ابن عزیز کے زمانے کے اندر سے ہر خطیب جمعے کے دن اس آیت کو پڑھتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہر خطیب جمعے کے دن اس کو پڑھتا ہے۔ 3 چیزوں کو روکا اور 3 چیزوں کی تلقین فرمائی۔ تلقین فرمائی کہ عدل سے کام لو، اللہ کے معاملے بھی انصاف کرو، مخلوق کے حق میں بھی انصاف کرو، انصاف سے کام۔ کم از کم درجے کی انسانیت ہے کہ میری ذات سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کم از کم درجے۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ عدل سے بڑھ کر احسان کرو، کچھ زیادہ دو، کچھ زیادہ خیال رکھو، جو تمہارا خیال نہ رکھے تم اس کا بھی خیال رکھو، احسان کرو، رشتہ داروں کی رعایت رکھو، برائیوں سے روکا، منکر سے روکا، گناہ سے روکا، سرکشی سے روکا، بے حیائی سے روکا، ان سے باز آ جاؤ۔ اپنی قسمیں، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، اس لیے کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بسا اوقات اس کو ذریعہ بنانا دھوکہ دینے کا، بس اوقات خطرہ ہے کہ اس سے ایمان ہی سلب نہ ہو جائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی صحت مند ایمانی زندگی اختیار کرے گا، صحت مند ایمانی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے حیات طیبہ دنیا میں نصیب فرمائے۔ جیسے کھیت کا بیج ہوتا ہے نا، تو اس بیج کے لیے کچھ موسم خزاں ہوتے ہیں، کچھ موسم بہار ہوتے ہیں۔ تو ایمان کے بیج اور درخت کے لیے بھی یہ رمضان موسم بہار ہے۔ اپنا ایمان صحت مند بنا لو، مزے کی زندگی ہو جائے گی۔ حیات طیبہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اس دنیا میں حیات طیبہ دوں، اور حیات طیبہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، اللہ دل کا سکون اور اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت دل کی بھوک مٹا دیتے ہیں، دل کی بھوک مٹا دیتے ہیں۔ اصل بھوک اندر کی ہوتی ہے، اصل فقر اندر کا ہوتا ہے، اور اصل دولت مندی بھی اندر کی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے الغنی غنی النفس، اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل غنی ہو جائے۔ تو حیات طیبہ کی برکت سے اللہ دل کا اطمینان، سکون نصیب فرماتے ہیں، اور اندر بھوک مٹا دیتے، غنی بنا دیتے۔ اور تیسری چیز، حیات طیبہ میں اللہ رب العزت محبت اور عزت کا ماحول نصیب فرماتے ہیں۔ اب بتائیے، کسی کو سکون مل جائے، کسی کو غنا مل جائے، کسی کو عزت مل جائے، اور اس دنیا میں کیا چاہیے؟ ساری دوڑ دھوپ تو انہیں 3 چیزوں کے لیے آدمی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ملتا پھر بھی نہیں ہے۔ تو صحت مند ایمانی زندگی کا اس دنیا میں یہ انعام ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کا قرآن، اس کی عظمت کا تذکرہ، اور فرمایا جو ایمان لے کے آتا ہے اور دل سے لے کے آتا ہے، اللہ رب العزت اس ایمان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی آدمی مجبوراً اسے زبان سے کلمہ کفر کہلوایا گیا، لیکن دل میں اس کا ایمان موجود ہے، تو اس کا ایمان کا اعتبار ہے۔ ہاں، اگر دل سے کفر پہ راضی ہے تو پھر اس کا ایمان کا عدم ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی کہ ایک بستی ہے، اللہ رب العزت کا اللہ نے اسے امن بھی دیا، اطمینان بھی دیا، اور ہر طرف سے معاشی خوشحالی بھی دی۔ امن، باہر کے دشمن کا ڈر کوئی نہیں، اطمینان، اندر خوف کوئی نہیں، معاشی ضروریات بھی اللہ نے آسانی سے پوری کر دی۔ لیکن اس قوم نے ناشکری شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، پھر اللہ نے اسے عذاب دیا۔ عذاب یہ دیا، اس کا اطمینان چلا گیا، امن چلا گیا، اور معاش مشکل ہو گیا، معاش مشکل ہو گیا۔
فقر کا لباس سب نے پہن لیا، ہر ایک اندر سے نہ شکر ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کل کیا ہوگا، نہ جانے آئندہ کیا ہوگا، ہر شخص اندر سے خوف زدہ ہے۔ نہ شکری کی یہ سزا اللہ اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور مرتبہ، پھر اس بات کا تذکرہ فرمایا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اچھی طریقے سے بلائیں، حکمت سے بلائیں، اور بلا وجہ بحث مباحثہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، نیکی اختیار کرے گا، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی تقوی اور نیکی کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اپنی مدد اور نصرت کے سائے میں زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔